سکے، وہ آج کہیں نہ کہیں کے مقرر اور کہیں نہ کہیں جانے کیا کیا بن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی برکت عطا فرمائی، اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ الحمدللہ ایسے عروج کا دور آئے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک آیت پر 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اس کے ضمن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے واسطے سے سب اہل مدرسہ کو کہنا چاہتا ہوں، یعنی تمام مدارس، یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، ان سے میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمام اہل مدارس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک بچہ تقریر کر رہا تھا جنگ آزادی سے متعلق، اس ساری کی ساری تقریر کے پیچھے کوئی نہ کوئی مدرسہ یا بہت سارے مدارس یا بہت سارے فضلائے مدارس یا بہت سارے ارباب مدارس وابستہ ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ تمام ہندوستان کے مدارس اس تقریر سے وابستہ ہیں جو وہ بچہ مختصر انداز میں کہہ کر گیا کہ ہندوستان کی آزادی کا صحرا ان مدرسوں کے سر بندھا ہوا ہے، اور ان مدرسوں کے ارباب اور ان کے ذمہ داران کے سر وہ عظیم صحرا بندھا ہوا ہے۔ مدرسے والے ہرگز اپنے کو کم نہ آنکیں۔ مدرسے کے بعض طلبہ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ فلانا شخص انجینئرنگ کر رہا ہے، بہت اچھی انگلش بولتا ہے، یہ تو بہت اچھی ڈاکٹری کی یہ ڈگری لے کر آیا ہے، یہ تو بہت اچھا فنکار ہے، اور ہم تو وہی رہ گئے، ہماری تو تنخواہیں مختصر، ہمارا تو رزق مختصر، ہمارا تو بیٹھنا زمین پر، اور یہ اور فلانے اور فلانے۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر وہ حضرات جو بہت اچھی انگلش بولتے ہیں مگر ان کو قرآن کی ہوا نہیں لگی، وہ بہت بڑے فلاسفر سمجھے جاتے ہیں مگر انہوں نے قرآن کو نہیں جانا، وہ دنیا کے سب سے بڑے مائنڈڈ سمجھے جاتے ہیں، سب سے بڑے ذہین اور عاقل اور سب سے زیادہ قابل اعتماد و احترام اور جانے کیا کیا سمجھے جاتے ہیں، اگر انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، انہوں نے قرآن کو نہیں سیکھا، ان کے سینوں میں قرآن نہیں ہے، ان کے پاس اگر علوم قرآن نہیں ہے، ہم کہتے ہیں، ہم اہل مدرسہ کہتے ہیں، ہم اہل قرآن کہتے ہیں، ہم ارباب علم و فن کہتے ہیں، ہم علماء کرام کے جوتوں میں پلے بڑھنے والے کہتے ہیں، جس کے سینے میں ساری دنیا کے فنون موجود ہو اور اس کے سینے میں قرآن موجود نہ ہو، اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے عطایا اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیے جانے والا یہ عظیم منبع العلوم موجود نہ ہو، وہ خالی ہے، وہ بیکار ہے، اس کے اوپر حسرت کر کے ہرگز اپنے کو کم نہ آنکو اے مدرسے کے طلباء۔ تم عظیم ہو، تم عظیم ہو، تم عظیم ہو، اور تمہاری عظمتوں کو دنیا کے وہ تمام لوگ مل کر نہیں پہنچ سکتے جو اپنی عظمتوں کے سامنے کسی دوسرے کو نہیں گردانتے۔ آج دنیا کے اندر جہاں بھی جس حال میں بھی جو بھی کام ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اللہ کا فضل ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کا احسان ہے، ہندوستان کے مدرسے اس میں شریک ہیں، اور ہندوستان کے مدرسوں میں جہاں جو کچھ کام ہو رہا ہے ان میں کہیں نہ کہیں ہر ایک مسلمان الحمدللہ بالخصوص ہندوستان کا مسلمان کہیں نہ کہیں شریک ہے۔ کل مجھ سے ایک صاحب ایک اعتراض کر رہے تھے کہ آخر مدرسے والوں کا چندے سے تعلق کیوں ہوتا ہے؟ میں نے انہیں ایک جواب دیا، مدرسے والوں کا احسان ہے یہ تمہارا چندہ لیتے ہیں، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ تم احسان کرتے ہو مدرسے والوں کو 10-20 روپے دے کر، یہ ان ارباب مدارس کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ یہ تمہارے عطایا کو قبول کرتے ہیں۔ کیا صورت ہے؟ میں نے اپنے بزرگوں سے جانا ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آ رہا تھا، ابتدائی مراحل کے بعد جب ثانوی مرحلے میں دارالعلوم داخل ہوا، ہمارے اکابر اعلیٰ درجے کے متوکل، ان کے توکل کا میں کیا بیان کروں گا، میں طالب علم، میری کیا حیثیت ان کے توکل کو بیان کر سکوں، ایسا عظیم توکل، وہ حضرات توکل کے ساتھ مدرسہ لے کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے ہرگز چندے کی طرف ذہن نہیں دوڑایا تھا کہ ہم چندہ بھی کریں گے، ہرگز ان کا ذہن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم رہنمائی ہوئی، اور اس رہنمائی میں گویا یہ اشارہ ملا کہ یہ جو تم نے ایک عظیم کام شروع کیا ہے، اس عظیم کام کے اندر پوری قوم کو شریک کرو، پوری قوم کو اس میں شریک کرو،
پوری قوم کا عذاب، پوری قوم کا وبال تاکہ ختم ہو. جب ساری قوم اس عظیم ادارے کے اندر، اس عظیم مشن، دارالعلوم دیوبند کوئی مدرسہ نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کسی چہار دیواری کا نام نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند ایک مشن کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے. اور یہ جو مدارس ہیں یہ اس کی شاخیں ہیں. کہا گیا کہ ساری قوم کو اس میں شریک کیا جائے تاکہ ساری قوم اس سے بہرور ہو، ساری قوم اس سے فیضیاب ہو. اب مشورہ کیا گیا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری قوم نہ مولوی بن سکتی ہے، نہ ساری قوم کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ ساری قوم یہاں کر تدریس کرے، نہ ساری قوم کو یہاں معمار بنایا جا سکتا ہے کہ آئیے یہاں تعمیر کیجیے. پھر کیسے ہو؟ مشورہ یہ طے پایا کہ ساری قوم کا پیسہ یہاں لگایا جائے تاکہ کسی نہ کسی صورت قوم کا ایک ایک فرد اس میں شریک ہو. آج اللہ کا فضل ہے، ساری کی ساری قوم بالخصوص مسلمانان ہند کا اس میں لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ. اور وہاں جتنا بھی بڑا کام ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، بے شک ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے. میں ایک روز مدینہ منورہ مسجد حرم کے اندر بیٹھا ہوا تھا. ایک وہاں کے طالب علم جو غالباً الجزائر سے تھے، وہ اردو ہندی انگلش کچھ نہیں جانتے تھے، بس عربی میں ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی. اب وہ الجزیرہ سے تھے. میں نے ان سے کچھ پوچھا، انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا. میں نے ان سے کہا میں الحمدللہ میں دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہوں. انہیں ہرگز مجھے تعارف کرانا نہ پڑا کہ دارالعلوم کہاں ہے. یہاں تک بھی تھا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے عقائد تک سے واقف تھے. اور پھر میری ان سے عقائد پر گفتگو ہوئی اور انہوں نے مجھ سے بھی کچھ سوالات کیے، میں نے بھی ان سے کچھ سوال. ایک علمی گفتگو جو ہونی چاہیے دو علماء کے درمیان، میں ان سے علمی گفتگو کر رہا تھا. یہ سارا فیضان میرے عزیزوں، دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام مدرسوں اور مدرسے والوں نے دیا ہے. اگر آج ہندوستان کے اندر مسلمان نہیں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، اگر مسلمانوں کے علاوہ غیر قومیں بھی اگر سکون کا سانس لے رہی ہیں تو اللہ کا فضل ہے. وہ چاہے قبول کریں یا نہ کریں، وہ تسلیم کریں نہ کریں، وہ مانے یا باغی بنے، لیکن ان کے اوپر بھی، ان کے سکون کے سانسوں کے اوپر بھی مدرسوں کا احسان ہے. اگر مدرسے نہ ہوتے اور مدرسے تحریک نہ چلاتے تو ہندوستان کا مسلمان کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. ہندوستان کا ہندو اپنے کو ہندو کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. آج جتنے کرسچنز ملک کے اندر پائے جاتے ہیں وہ باہر سے آنے والے کرسچن نہیں ہیں، عام طور پر ہندوستان کی پیداوار ہے اور یہ انگریزی کوششوں کا نتیجہ ہے. اگر وہ یہاں ٹکاؤ رہتے تو پھر جتنے لوگ آج اپنے کو ہندو یا اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، بڑا محال ہوتا کہ وہ اپنے کو ہندو یا اپنے کو مسلمان کہتے. لہذا اگر کوئی یہاں مسلمان بن کر جی رہا ہے تو، اور اگر کوئی اپنے کو ہندو سمجھ کر کہتا ہے تو، اور اگر کوئی اپنے کو سکھ یا کچھ اور سمجھ کر کہتا ہے تو، وہ سمجھے یا نہ سمجھے ان کے اوپر ان مدرسوں اور مدرسے والوں کا احسان ہے. تمہارے مذہب کو ہم نے تحفظ دیا ہے، تم مانو یا بغاوت کرو، تمہارا مذہب ہندوستان میں محفوظ ہے. اللہ کا شکر ہے تمہارے مذہب، تمہارے مذہب والوں پر ہمارے اکابر کا احسان ہے. ورنہ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو یہاں سے تمہارے مذہب کی جڑوں کو اکھاڑنے آئے تھے. ان کا مقصد یہاں اپنا تخت شاہی قائم کرنا نہیں تھا، وہ چاہتے تھے یہاں سے اسلامی سلطنت زوال پذیر ہو اور یہاں عیسائیوں کی سلطنت قائم ہو. اور اس کے تحت انہوں نے جتنے بھی دن یہاں پر حکومت کی یہی کام کیا، اسی کے پیش نظر کیا. اور ہمارے اطراف و جوانب کے شہروں میں یہاں تک کہ سکندرآباد تک میں بھی ان کے باقیات آج بھی موجود ہیں. ان کی حکومت اور ان کے مشن کے باقیات آج بھی موجود ہیں. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سکندرآباد میں موجود ہے، محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے. وہ چاہتے تھے کہ آپ کی مسلمانیت کو اوپر ڈاکہ ڈالیں، وہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں کے ہندوتو پر وہ ڈاکہ ڈالیں، وہ چاہتے تھے ہندوستانیوں کے مذہب کو ان سے چھین لیا جائے اور ہندوستان کو اس طرح سے، جس طرح سے اسپین کو مسلمانوں سے ہٹا کر یعنی اسلام سے ہٹا کر خالص سارے ملک کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا اور اسلام پر پابندیاں عائد کر دی. یہاں بھی انہوں نے پابندیاں عائد کی. مدرسوں کو کم آنکھنے والوں کی آنکھوں کو کھل جانا چاہیے، تعصب کا چشمہ اتر جانا چاہیے
تاریخ کے اندر خرد برد ہو رہا ہے، تاریخ کو خرد برد کر کے اس کا ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر تاریخ کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے، میں نے ایک ہندو رائٹر کی ایک تاریخ آزادی سے متعلق ایک کتاب پڑھی ہے، یعنی اس کے کچھ حصے پڑھے ہیں، کتاب تو تھوڑا ضخیم ہے، اتنا وقت مجھے نہیں مل پاتا، اس کے میں نے کچھ حصے پڑھے ہیں، ان حصوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ بھارت میں انگریزی راج اگر کسی مسلمان کی لکھی ہوتی تو یقیناً آپ کی طرف سے ہمیں یہ کہا جاتا کہ یہ مسلمانوں نے اپنی پسند کا قلم چلایا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کے کرم کی بات ہے کہ اس کا رائٹر کوئی مسلمان نہیں ہے، اور جب وہ کتاب انگریزی دور میں لکھی گئی تھی تو اس پر پہلے انگریز نے پابندی عائد کی، اس کے بعد اس وقت کے مسلم اور غیر مسلم، خصوصاً گاندھی جی کے سفارشوں اور ان کی کوششوں کے ذریعے سے وہ سرکاری خرچے سے چھپی پھر بعد میں چل کے ایسی تبدیلی بھی ہے، اور آج بھی وہ سرکاری کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، 3 جلدوں میں، آپ بھی پڑھیے، بڑے انصاف کے ساتھ ان غیر مسلم رائٹر نے لکھا ہے، اور انہوں نے سارا کا سارا صحرا اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے سر باندھا ہے، اور مسلمان اس بات سے ناواقف نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جو جنگ آزادی لڑی ہے، مسلمانوں کی ایک سرکردہ جماعت جس کو جماعت علماء کہتے ہیں، مسلمانوں میں بھی اس سرکردہ جماعت نے جنگ آزادی لڑی ہے، اور ان علماء میں بالخصوص وہ ہمارے اکابر جو دارالعلوم دیوبند یا نہج دارالعلوم دیوبند یا فکر دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں، ان اکابر نے جنگ آزادی کو لڑا ہے۔ اگر آج محترم، اگر آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھیں نہ سمجھیں، آپ احسان منائیں یا احسان کی فراموشی کریں، آپ پر کہیں نہ کہیں ہمارا احسان ہے، برجستہ کہتے ہیں، علی اعلان کہتے ہیں، پورے فخر سے کہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات عالی کا شکر بجاتے ہوئے کہتے ہیں، آپ چاہے جس منصب پر بیٹھے ہیں، ملک کا چاہے جتنا بڑا منصب ہو، الحمدللہ اس منصب پر مدرسوں والوں کا احسان ہے۔ مدرسے والے بگل نہ بجاتے، تم تو پیدائشی غلام ہو، تم تو ان کے جوتے چاٹ رہے ہوتے، اور تمہارے بس کا نہ تھا کہ تم ایسا کچھ کر پاتے جو الحمدللہ ہمارے اکابر نے کیا۔ اس لیے اے ارباب مدارس، آپ ہر چیز کم نہ آکے اپنے آپ کو، آپ بوریوں پر بیٹھے والے ہو، چاہے آپ اللہ رب العزت کی کتاب کے حامل ہو، اس کو رات اور دن اور صبح سے شام تک، چاہے اس کی گردان کرنے والے اور اس کی آیات کی تلاوت کرنے والے اور اس پر اپنی پوری جان اور اپنا سب کچھ لگانے والے ہو، آپ یقین رکھیے جو لوگ تخت طاؤس پر بھی بیٹھتے ہو، حالانکہ آج تخت طاؤس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، تخت طاؤس پر بھی بیٹھتے ہو، ان کا مقابلہ، یعنی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے اکابر تشریف رکھتے ہیں، یہ ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دیں گے انشاءاللہ اگر ہم کہیں غلطی کریں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے تخت طاؤس پر بیٹھنے والا شخص بھی اگر اس کے سینے میں قرآن نہیں ہے تو ایک عام سے بوریہ نشین طالب علم کے مقابلے میں ہمارے سامنے اگر ایک تخت طاؤس پر بیٹھنے والا شخص آئے اور اس کے مقابلے میں ایک عام سا طالب علم آئے، اللہ کی قسم اگر ہمیں دونوں میں سے کسی کا انتخاب کرنے کو کہہ دیا جائے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے پیر دھو کر پیو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے، میں اس میں ہمارے رسول علیہ السلام کے قدموں کو دھو کر پیوں گا انشاءاللہ، جس کا تعلق قرآن سے ہے، اور اس سے آگے نکل میرے بزرگوں، سورہ قدر کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا مقام کیسے عطا فرمایا؟ اس کا تعلق قرآن سے ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہے، لہذا ایک عام رات 1000 مہینوں سے پہلے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص گاؤں سے نکل کر، جہاں اذان اور نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، جہاں کلمہ اور نماز کو جاننے والے لوگ نہیں بستے، جیسا میرا ایک بستی سے تعلق ہے، میں بہت ایسی بنجر بستی سے تعلق ہے، سب میرے اساتذہ اکابر جانتے ہیں، وہاں میں مرکز میں بہت کہا کرتا تھا جب میں یہاں رہتا تھا، 11 سال تو مجھے ہو گئے یہاں چھوڑے، میں کہتا تھا بھائی ہم غریبوں پر رحم کھاؤ، اللہ کے واسطے وہاں کبھی جایا کرو، ہماری مدینے پر رحم کھاؤ، وہاں کے لوگ بغیر کلمہ اور نماز کے مر رہے ہیں، وہاں کوئی اذان کہنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، آج بھی میں نہیں جانتا کہ وہاں کوئی ایک آدمی بھی رہتا، وہاں پر کوئی ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا ہے، میں آج بھی نہیں جانتا۔ اتنا برا حال اس بستی کا، اتنا برا حال اس بستی کا، لیکن اگر اس بستی میں ایک شخص اگر قرآن پڑھنے والا ہو جائے،
اور دوسرا شخص اس بستی سے نکل کر ملک کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر جا کر فائز ہو جائے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں حامل قرآن کی بات کر رہا ہوں. تو یقیناً وہ حامل قرآن زیادہ خوف ہوگا, زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا, اور ساری دنیا کے اوپر یہ لازم ہوگا, ساری دنیا کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ اس حامل قرآن کی عزت اور احترام بجا جائے. میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا, اساتذہ کرام کے سامنے میں جرأت کر رہا ہوں, حالانکہ گستاخی سمجھتا ہوں, لیکن انہیں کے حکم کے تحت بیٹھا ہوں. میرے بھائیوں, ابھی مولانا انیس الرحمن صاحب جو اسی مدرسے کا فیض ہیں, انہوں نے بخاری شریف کا افتتاح کیا تھا. اس وقت مجھے یاد آ رہی تھی ایک بات, میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا حضرت محتمی صاحب کے پیچھے, مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ جس ملک کے اندر یہ بخاری لکھی گئی ہے, دیکھیں سننے کی بات ہے, جس ملک میں یہ بخاری لکھی گئی ہے, جس کا افتتاح کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ضلع بلند شہر میں میرے نالج کے اعتبار سے شاید سب سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا, اور الحمدللہ اس کے لیے اس خادم القرآن کا حصہ ہوا کہ اس کے کسی فاضل نے, اس کے کسی طالب علم نے یہ جسارت کی, یہ کوشش کی, تو وہ صحرا خادم القرآن کے سر ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو, پتہ نہیں کیسی انہوں نے ہمارے ساتھیوں کے لیے دعائیں فرمائی. سارے ساتھی, اتنے سارے ساتھی یہاں سے عالم مفتی بن کے نکلے, کہاں ان کا فیضان جاری ہے الحمدللہ. بہرحال میں اس وقت یہ یاد کر رہا تھا کہ جس ملک کے اندر بخاری لکھی گئی ہے, میں نے اس شہر اور اس ملک کی تاریخ پڑھی ہے. اس کتاب پر پابندی ہے, اس لیے میں کتاب کا نام نہیں لے سکتا. میں نے وہ کتاب پڑھی ہے, اور اس کتاب میں یہ پڑھا ہے, سننے کی بات ہے, آپ کو خادم القرآن بوجھ لگ رہا ہے, خادم القرآن کے یہ بچے آپ کو حقیر لگ رہے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میرے اجداد اور میری تمام نسلیں ان کی عظمتوں پر قربان کہ یہ حامل قرآن ہے. اس ملک کے اندر اگر کسی شخص کے پاس میں کوئی کاروبار نہ ہو, کوئی مشغلہ نہ ہو, اور بس قرآن موجود ہو, تو اس کو کوئی کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمانوں کے محلے کے لوگ تھے, جو ڈھکے چھپے اپنی مسلمانیت کو کسی نہ کسی درجے میں بچا کر بیٹھے ہوئے تھے, وہ لوگ آپس میں, سارے محلے کے لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور آپس میں چندہ کرتے تھے. قرآن کریم کرائے پر لانا ہے, میں نے خود پڑھا ہے, یہ میں سنی باتوں کا قائل نہیں ہوں, ایسا نہیں کہ کسی کی سنی میں بتا, میں نے خود پڑھا ہے. چندہ کر کے ایک دن کے لیے قرآن کریم کرائے پر لایا جائے گا, اور جس کے پاس قرآن ہوتا تھا وہ اتنی مہنگی اجرت رکھتا تھا کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ اور کرنے کی. آج اس محلے والوں نے چندہ کر کے ہمارے پاس آ گئے, لاؤ جی قرآن شریف شام تک کے لیے ہمیں کرایہ پر دے دو, کل کو اس محلے والے, پھر اس محلے والے, اور بڑی رازداری کے ساتھ حکومت کو پتہ چل گیا تو قرآن کو اٹھا کر لے جائیں گے, ہماری تجارت بند ہو جائے گی. یہ ان شہروں کی بات کر رہا ہوں جہاں بخاری لکھی گئی ہے, ان شہروں کی بات کر رہا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, ہمارے یہاں ایسے چمن موجود ہیں, یہ ان مدرسوں کی شکل میں ایسے چمن موجود ہیں, ان کی مثالیں پوری دنیا میں نہیں ملتی. جیسے مدارس بر صغیر میں ملتے ہیں الحمدللہ, ایسے مدارس آج کے عربوں میں بھی نہیں ملتے. آج کے عربوں میں بھی ایسے مدرسے نہیں ملتے جیسے مدرسے بر صغیر میں ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کی قدر جانو, الحمدللہ ہمارے یہاں ایسے مدرسے موجود ہیں. اور اپنے اس بچے کے مقابلے میں جو چاہے اپ ٹو ڈیٹ بن گیا ہو, چاہے کچھ بھی بن گیا ہو, اس کے مقابلے میں مدرسے کا ایک عام سا بچہ ہو, اس بچے کو زیادہ اہمیت دو کہ وہ بچہ اس کا حقدار ہے, وہ بچہ اس کا مستحق ہے. بہرحال اللہ رب العزت آپ حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے, ہمارے بزرگوں کو اللہ ہماری بھی عمریں انہیں دے دے کہ انہوں نے بہت سارے کام کیے. ان کا فیضان ہے کہ کتنے علماء مفتیان کرام اس خادم القرآن کے در و دیوار سے نکل کر گئے, انہوں نے بہت بڑا کام کیا, ہم تو زمین پر بوجھ ہیں. ان حضرات کو اللہ رب العزت اور مزید حوصلے عطا فرمائے, ان کے اقبال کو بلندی عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ان کی طرف سے ان کاوشوں کو قبول فرمائے. اور اگر بالفرض کوئی غلطیاں بشر ہونے کی حیثیت سے ہو گئی ہوں, اللہ اب وہ درگزر سے کام لے. اور ہماری یہ انجمن جو ابھی 23 سال کو پہنچی ہے, اللہ کرے وہ وقت بھی آئے کہ جب ایسا وقت آئے کہ ہماری داڑیاں بالکل سفید ہو گئی ہوں,
اور ہم آ کر یوں کہیں کہ الحمدللہ 50 سال پہلے ہم نے اس کی بنا رکھی تھی. اللہ کرے وہ وقت بھی آئے. مجھے ایک بات بس میں اپنی تقریر میں چاہتا ہوں ہمارے استاد محترم کچھ کہیں, میں چاہتا ہوں ان کی سنوں, اپنی نہ سنوں, اس لیے انہی کے لیے میں بس رخصت چاہتا ہوں. میں ایک بات یہ کہ ختم کرتا ہوں. اس وقت حضرت مفتی صاحب مدثر نے کتابوں کا انتظام کرایا تھا. مجھے یہاں میں جب سے بیٹھا ہوں مجھے یہاں ایک کمی محسوس ہو رہی ہے. یہاں ڈائس کا انتظام ہونا چاہیے مفتی صاحب, ہے نہیں؟ انشاءاللہ الرحمن اگر افتتاحی اجلاس کا مجھے پتہ چلا تو اللہ رب العزت نے چاہا میں اس کے لیے کوشش کروں گا, اور انشاءاللہ افتتاحی اجلاس ڈائس کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. وہ توفیق. ماشاءاللہ اللہ رب العزت میرے اس رفیق محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جس نے